السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عثمان خان۔ آج ہم بات کریں گے سب سے اہم ایشو پر جو سیاسی معاملات اور اپوزیشن کی جماعتوں کے درمیان جو ایک بار پھر جو ہے وہ قربتیں بڑھ رہی ہیں، جو چیزیں معاملات سامنے آ رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف مسلسل پچھلے کئی روز سے جے یو آئی سے رابطے میں ہے۔ یہ رابطے کیوں کر رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف 26ویں ترمیم کے بعد ایک دم پھر کیوں ان کے یہ خواہش ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات کریں، ان کے ساتھ مل بیٹھے اور اپوزیشن کی تحریک چلائے؟ اور آخر ایسی بھی کون سی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ابھی تک ان سے ملے نہیں ہیں؟ ان تمام تر باتوں پر آج کے اس ویلاگ میں بات کروں گا، کیونکہ 2 روز قبل بھی جے یو آئی اور پاکستان تحریک انصاف کے وفود کی ملاقات ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی نہیں، وفود کی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ کہانی کا آغاز میں کروں جو اب تک میں سمجھا ہوں اور جو میری جن لوگوں سے بات ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف پچھلے کئی روز سے جے یو آئی کی جو قیادت ہے، جن میں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہیں، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ہیں اور ان کی جو دیگر لیڈرشپ جو ہے ان سے وہ رابطے میں ہے، اور وہ بار بار اس خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ وہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان پاکستان میں نہیں تھے، وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں موجود تھے، جس پر انہیں کہا گیا کہ مولانا فضل الرحمان جب پاکستان واپس آئیں گے تو ہم ان سے مشاورت کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ بالآخر 2 روز قبل قومی اسمبلی کے اجلاس میں جو پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر لوگ ہیں انہوں نے ملاقات کی جے یو آئی کی قیادت سے اور کہا کہ ہمیں مل بیٹھنا چاہیے اور کچھ معاملات پہ بات کرنی چاہیے، جس پر جے یو آئی کی جو قیادت ہے انہوں نے پارٹی سربراہ مولانا فضل الرحمان سے مشاورت کی اور اس کے بعد ان کو رات 10 بجے کا وقت دیا کہ رات کو 10 بجے ہم پارلیمنٹ لاجز میں جو اسد کیسر کا لاج ہے اس میں ملاقات کریں گے۔ اس ملاقات میں جے یو آئی کے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری اور جو سینئر قانون دان ہے جے یو آئی کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ جے یو آئی کی نمائندگی کر رہے تھے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے سلمان اکرم راجہ تھے، اسد کیسر صاحب تھے، جنید اکبر تھے اور عاطف خان تھے۔ یہ اس ملاقات میں موجود تھے۔ اس ملاقات کی جو حقیقت ہے اور جو ایکچول سٹوری ہے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی تک جو چیزیں چل رہی ہیں کہ مولانا جے یو آئی نے کہا ہے کہ جی آپ مدارس بل پر ہمیں ووٹ کریں، پی ٹی آئی نے ان کو اپنی جو ہے وہ تحریک کی دعوت دی کہ ہم عید کے بعد تحریک چلائیں گے، آپ اس میں ایسا کچھ بھی نہیں اس میں ہوا۔ اس میں جے یو آئی نے اپنے تحفظات رکھے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے کوئی بات نہیں کی۔ جے یو آئی نے جو سب سے بڑا تحفظ ان کے سامنے رکھا، جب 26ویں آئینی ترمیم پارلیمان سے منظور ہوئی تو 26ویں آئینی ترمیم میں تحریک انصاف کو اعتماد میں لیا تھا۔ جے یو آئی نے اس پر تحفظات کا اظہار کیا اور شدید کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم جتنی تاخیر کا شکار ہوئی وہ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم پوری اپوزیشن کو ایک ساتھ لے کر چلیں۔ آپ لوگوں نے بھی متعدد بار پارٹی سربراہ سے مشاورت کا کہا، پارٹی سربراہ سے آپ کو ملنے کی بھی اجازت ملی، اور اس 26ویں آئینی ترمیم میں جو کچھ ایسے نکات تھے وہ ہم نے نکال دیے۔ جب وہ ترمیم پاس ہوئی اور ترمیم کے پاس ہونے کے بعد آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ہم نہیں تھے اس میں شامل، یا یہ نہیں تھا، یہ وہ نہیں تھا، یہ مشاورت سے ہوا، جو کچھ بھی ہوا ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا یہ الگ ٹاپک ہے، مگر مشاورت سے ہوا۔ اس پر شدید تحفظات کیے۔ دوسری جو سب سے بڑی چیز ہے کہ جے یو آئی نے کہا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ متحدہ پوزیشن ہے، اگر آپ متحدہ پوزیشن ہے پھر اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا گورنمنٹ کے ساتھ کوئی مذاکرات ہوں گے وہ اپوزیشن کی سطح پر ہوں گے۔ آپ بیک ڈور رابطے کرتے ہیں، آپ بیک ڈور رابطوں سے اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں، آپ بیک ڈور رابطوں سے اپوزیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتی ہے، پی ٹی آئی گورنمنٹ سے بات کرتی ہے، اور پھر جب گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ سے مایوس ہو جاتے ہیں پھر آ کے آپ کہتے ہیں کہ ہم متحدہ پوزیشن ہے۔ اس پر جے یو آئی نے یہ واضح کر دیا پاکستان تحریک انصاف کو کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ متحدہ پوزیشن ہوگی پھر اگر کوئی مذاکرات ہوں گے چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو، حکومت کے ساتھ ہو یا جن کے ساتھ بھی ہو، وہ مذاکرات اپوزیشن کرے گی۔ اس پر آپ بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کریں اور حتمی فیصلہ کریں۔ جو اہم چیز تھی اس میں سب سے ملاقات کی وہ یہ تھی کہ آیا اگر متحدہ پوزیشن کا کوئی اتحاد ہوگا اس کا سٹرکچر کیا ہوگا؟ آیا جو پہلے اتحاد بنا ہوا ہے تحفظ آئین پاکستان وہ ہوگا یا وہ اتحاد توڑ کے نیا اتحاد بنائیں گے؟ اس اتحاد میں کون کون شامل ہوں گے؟ اس کی پوری باڈی کیا ہوگی؟ اور جو سب سے اہم چیز ہے کہ اس کا جو بھی سربراہ ہوگا پھر بااختیار وہ ہوگا، فیصلے وہ کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک اتحاد بن گیا، اس کا سٹرکچر بن گیا، اس کا سربراہ بن گیا، اتحاد بن گیا، تحریک شروع ہو رہی ہے، اور پھر جب 2 باتیں ہوں اور آپ کہیں کہ جی ہم نے تو بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے لیے جانا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر جو اتحاد کا سربراہ ہوگا حتمی فیصلہ اس کا ہوگا
یہ نہیں ہے کہ ہم تحریک شروع کریں گے اور حکومت اگر اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی اور بار بار آپ کہیں گے جو ہم نے بانی پی ٹی آئی سے ملنے جانا ہے اور ہم ان سے پوچھ کے کریں گے، ایسا نہیں ہوگا. جو اتحاد بنے گا اس کا جو سربراہ ہوگا وہی حتمی فیصلہ کرے گا. یہ اپوزیشن کی جو اس دن ملاقات ہوئی ہے جے یو آئی اور پی ٹی آئی کی، اس میں جے یو آئی نے پی ٹی آئی کو کہہ دیا، واضح کر دیا کہ تمام تر معاملات جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے، جو ٹی او آر ہے، اس کو طے کیا جائے، ان نکات کو تحریری طور پر لکھا جائے، اس پر دستخط ہو اور اس کے بعد اتحاد بنے گا تاکہ بعد میں اس اتحاد سے کوئی آگے پیچھے نہ ہو. یہ وہ باتیں تھی جو کہ پی ٹی آئی کے سامنے رکھتی. اور میری جو اس پر بات ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ تمام تر نکات، جو اس کے علاوہ کچھ اور نکات بھی ہیں، کچھ اور چیزیں بھی تھی جو اس میں تھی، وہ بانی چیئرمین تک پہنچا دی ہیں اور جے یو آئی کے جو رہنما تھے انہوں نے سربراہ جے یو آئی کو پہنچا دیے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو مطالبات تھے. مگر اس ملاقات میں چونکہ مولانا صاحب نے پی ٹی آئی کا 26ویں آئینی ترمیم میں ان کے ساتھ بیٹھے، بڑا ان کے ساتھ چلے تمام تر امور پر، مگر جیسے ہی 26ویں ترمیم ہوئی اس کے بعد پی ٹی آئی دوبارہ مولانا کے پاس نہیں آئی تھی. یہ مولانا صاحب اس بات پر اب ناراض ہے یا نہیں، بظاہر تو یہ لگتا ہے کیونکہ اس کے بعد ان کی کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی اور کوئی باتیں نہیں، ورنہ بڑا اٹھنا بیٹھنا تھا. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تمام تر چیزیں ہیں، جیسے ہی اس کی منظوری ہوگی یہ تحریری طور پر تیار ہوں گے اور تحریری طور پر لکھنے کے بعد دستخط ہوں گے اور اس کے بعد ہی کوئی تحریک کا فیصلہ ہوگا. جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آیا اس میں مدارس بل پر بات ہوئی اور تحریک پر بات ہوئی پی ٹی آئی کی، ایسا کچھ نہیں اس ملاقات میں ہوا. اب آتے ہیں اس طرف کہ پاکستان تحریک انصاف اب ایک دفعہ پھر کیوں مولانا کے پاس آئی. اس پر میری بہت سارے کچھ سینئر سیاستدانوں سے بھی بات ہوئی، کچھ صحافیوں سے بھی بات ہوئی اور میں اس حد تک پہنچا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیے تمام تر راستے اس وقت بند ہو چکے ہیں. پی ٹی آئی جو بیک ڈور رابطے کر رہی تھی، پی ٹی آئی کی جو خواہشات تھی، جو اسٹیبلشمنٹ سے وہ مل رہے تھے اور وہ جو چاہ رہے تھے کہ ہمارے لیے کوئی رستہ نکلے گا، اور تو اور سب سے اہم چیز خط کا معاملہ جو تھا، جو آرمی چیف کو خط لکھا تھا، اس پر بھی واضح پیغام آ گیا تھا کہ وہ خط اگر ان کو تو ملا ہی نہیں ہے اور اگر ملے گا بھی تو وہ خط نہیں کھولیں گے، وہ خط پرائم منسٹر کو بھیجیں گے. یہ وزیر اعظم کا حق ہے کہ وہ ان معاملات کو دیکھیں، ادارے ان معاملات میں انوالو نہیں ہوں گے. اس میسج کے بعد تحریک انصاف ایک بار پھر تنہائی کا شکار ہو چکی تھی اور جو ان کو امیدیں تھی کہ آیا اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کرے گی یا حکومت ان کے ساتھ سپورٹ کرے گی، یا جو پارلیمان میں کمیٹی بنائی گئی تھی اس میں باتیں چل رہی تھی، تو وہ جب انہوں نے ہر طرف سے ان کو لگا کہ اب ہمارے لیے راستے بند ہو چکے ہیں، اس کے بعد پھر انہوں نے، کیونکہ اس وقت جو سب سے بڑی اسٹریٹ پاور ہے، جو سب سے بڑا احتجاج اور جلسہ اور جلوس رکھنے کی طاقت رکھتی ہے، اور جس سے اس وقت حکومت سب سے زیادہ، حکومت اتنی پاکستان تحریک انصاف سے خوفزدہ نہیں ہے جتنی حکومت مولانا فضل الرحمان سے خوفزدہ ہے. اور حکومت کو بھی اور تحریک انصاف کو بھی مولانا فضل الرحمان اور ان کی اسٹریٹ پاور کا اندازہ ہے. اس لیے پاکستان تحریک انصاف چاہ رہی ہے کہ ہم متحدہ پوزیشن بنیں اور ہم متحدہ طور پر باہر نکلیں. اب تک جو تحریک انصاف نے جو فیصلے کیے تھے، کوئی جلسے کیے تھے، ریلیاں نکالی تھی، آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پہ تھے، وہ پی ٹی آئی اور آئین پاکستان اس میں شامل تھی، مولانا فضل الرحمان شامل نہیں تھے. اس لیے اب پی ٹی آئی یہ چاہ رہی ہے اب مل کر تحریک چلائیں. تو اس کے لیے جے یو آئی نے جو اپنی شرائط تھی، جو تحفظات تھے، اس سے پی ٹی آئی کو آگاہ کر دیا ہے. تمام تر معاملات اب بانی چیئرمین سے ان کی مشاورت جاری ہے، پی ٹی آئی کی اپنی مشاورت بھی جاری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ وہ تمام تر مطالبات ہیں، اگر اس پہ پی ٹی آئی راضی ہوتی ہے، ہماری بات ہوتی ہے، تو مولانا اور مولانا کی جماعت نے یہ کہا ہے کہ ہم ان کو اپنی پارٹی کی شورا میں پھر لے کر جائیں گے، ہم شورا سے منظوری لیں گے، اس کے بعد ہی ہم پھر ایک لائحہ عمل طے کریں گے اور مل کر چلیں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان جو دوریاں پیدا ہوئی تھی وہ کم ہوں گی یا نہیں. جو ان کے تحفظات تھے بیک ڈور رابطوں کے حوالے سے، اور جو بھی باہر ہوگا، جس کو اختیار ہوگا وہی فیصلے کرنے کا پابند ہوگا، یہ بھی ان کا مطالبہ ہے. ان تمام پر اب دیکھتے ہیں تحریک انصاف آمادہ ہوتی ہے اور دیگر اپوزیشن آمادہ ہوتی ہے تو پھر یہ تحریری طور پر لکھا جائے گا اور اس کے بعد عید کے بعد ہی کوئی تحریک سے متعلق کوئی بات چیت بڑھ سکتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو اہم چیز ایک یہ بھی ہے، میں ایک پہلے ولاگ میں بھی کہہ چکا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان نے اپنی سطح پر، اپنی جماعت کی سطح پر حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے. اور کیونکہ رمضان ہے، رمضان کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس تحریک کا آغاز کریں گے. یہ تحریک مختلف فیزز میں بھی ہو سکتی ہے، مختلف مراحل میں بھی ہو سکتی ہے، مختلف اس کی شکلیں بھی ہو سکتی ہے، دھرنوں کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، جلسوں کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، لانگ مارچ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، شٹر ڈاؤن کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. مختلف آپشنز ہیں. اس پر پارٹی لیڈرشپ کو کہہ دیا کہ آپ اپنی تیاریاں کریں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم عید کے بعد
کس فیز کی طرف پہلے جائیں گے. تو اب تحریک انصاف نے کہا کہ ہمیں مل کر کرنا چاہیے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف اور جے یو آئی کے درمیان, کیونکہ اپوزیشن کی بڑی دو جماعتیں یہی ہیں, اگر ان کے درمیان اتفاق رائے قائم ہو جاتا ہے تو پھر مشترکہ طور پر حکومت کے خلاف تحریک چلائی جائے گی, اور اگر ان کے درمیان اتفاق رائے کسی پوائنٹ پر نہیں قائم ہوتا پھر جے یو آئی اپنی اور پی ٹی آئی اپنی تحریک چلائے گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو حالیہ ملاقات میں ہوئی ہیں. اب مزید دیکھتے ہیں, کیونکہ اب ملاقاتوں کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہوگا. دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. مزید ویڈیوز کے لیے اور اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.